پلیٹ نا ہلکی سیدھی کروانا نہیں ہے سونٹھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي علم بالأنعام وحرم الحرام الذي خلق كل شيء وخلق الإنسان والأنعام والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد الأنام وعلى آله العظام وعلى أصحابه الكرام وعلى من اتبع الإسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال النبي صلى الله عليه وسلم اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر. وقال عليه الصلاة والسلام إن يطيعوا أبا بكر وعمر يرشدوا أو كما قال عليه الصلاة والسلام إن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تحلیلات و تکبیرات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، جس کے بے شمار ان گنت لاتعداد احسانات ہیں، جو حقیقی محسن ہے، رب ہے، داتا ہے، جس کے سوا کوئی اور ایسا نہیں جو ہماری ضرورتوں کو کافی ہو جائے. وہ ہمارے کہنے سے، ہمارے سوچنے سے بھی بہت پہلے ہماری ضروریات سے واقف ہے، اور اس کے کرم کا یہ معاملہ پیدائش سے بہت پہلے سے مسلسل اور زندگی کے ہر ایک لمحے میں مسلسل چلتا رہتا ہے. اس سے درخواست اور دعا ہے کہ وہ ہمیں ہمیشہ حق پر قائم رکھے، حق والوں کی جماعت کے ساتھ الحاق فرمائے،
اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما کر نبی پاک اسلام کی جماعت میں داخل فرمائے۔ درود و سلام امام الانبیاء سید الاتقیاء احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ آج یہ تیسرا حصہ ہے ہمارے اس عنوان کا، ہمارے اس موضوع کا کہ صحابہ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر کتنا اعتماد تھا، اور یہ اس تقابل میں ہم پیش کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو کائنات کے بہترین گروہ کے بارے میں اپنی ناپاک زبانوں سے اعتراضات اٹھاتے ہیں اور ان کے مابین اختلافات کی کہانیاں اور داستانیں گھڑتے ہیں، انہیں ان پاک باز ہستیوں کا صحیح تعارف کروایا جا سکے اور ان کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اہل السنہ کے جو لوگ کسی شک اور شبہ کا شکار ہوتے ہیں، نہ صرف یہ کہ ان کے عقیدے کی پہرے داری کی جائے بلکہ عقیدہ ہوتا ہی وہ ہے جس میں کسی قسم کا شک نہ ہو، اس عقیدے کی حفاظت کا بندوبست کیا جائے۔ جس عقیدے میں شک آ جائے، التباس ہو جائے، ملاوٹ ہو جائے، وہ عقیدہ، وہ نظریہ اللہ کے ہاں قابل عذر نہیں ہے۔ توحید میں ذرہ کیا، ذرے کا ہزارواں یا کروڑواں حصہ بھی ایک شک پیدا ہو جائے، اللہ کی عظمت کے حوالے سے، اس کے تعارف، اس کی حقانیت کے حوالے سے، اس کی ملک، اس کے ملوک کے حوالے سے، یہ کائنات اس کی ہے اس کے حوالے سے، اس کے نظم اور اس کے انتظام کے حوالے سے، اللہ کی عظمت اور ذات کے حوالے سے، اس کی صفات اور اختیار کے حوالے سے، کسی صفت کے حوالے سے انسان مشکوک ہی ہو جائے، اس کے دل میں بال برابر شک ہی گزر جائے، تو ایمان کو خطرات لاحق ہو جاتے ہیں۔ اور اگر آدمی اس اپنے معمولی شک کو اپنا نظریہ بنا لے تو ایمان رخصت ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صحابہ کی ایک تعریف یہ بھی بیان فرمائی ہے، انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، کہ ایمان والے تو یہ ایسے لوگ ہیں کہ جب سے انہوں نے کلمہ پڑھا ہے اور جب سے انہوں نے توحید کو سمجھا ہے اور جب سے رسول اللہ کا ہاتھ تھاما ہے، ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد ثم لم یرتابوا، پھر ان کے دلوں کے اندر، ان کی کیفیات کے اندر، ان کے ایمان کے اندر کبھی شک نہیں آیا، کبھی یہ شک سے نہیں گزرے کہ شاید اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، شاید اللہ کی یہ صفت اس کی ایسے ہی ہے یا ویسی ہے۔ جو ان کو بتایا گیا، جو ان کو سمجھایا گیا اور جو انہوں نے عقیدہ اختیار کیا، ثم لم یرتابوا، پھر یہ کبھی شک کا شکار نہیں ہوئے۔ یہ صحابہ کی صفت ہے۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اصلاً ایک ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، ایک ٹارگٹ پر کام کرتے ہیں۔ وہ جب آپ کو حدیث کے بارے میں کہانیاں سناتے ہیں تو اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ وہ آپ سے مخلص ہیں اور آپ کے خیر خواہ ہیں، بلکہ ان کا مقصد بڑا واضح ہوتا ہے۔ جب وہ آپ کو یہ کہتے ہیں نا کہ حدیث 400 سال بعد لکھی گئی، تو وہ ٹارگٹ آپ کے ایمان کو کر رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ کے ایمان کا 90% حدیث پر مبنی ہے، اور جب آپ حدیث کے بارے میں شک کا شکار ہوں گے، آپ ایمانیات کو، عقائد کو، عبادات کو، معاملات کو لیتے ہوئے مشکوک ہوں گے، تو آپ اسی خیال سے ان عبادات کو کرتے ہوئے اللہ سے کیا حاصل کریں گے؟ جب وہ صحابہ پر تبرہ کرتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں، ان کی تنقیص کرتے ہیں،
تو اصل میں یہ صرف صحابہ کے دشمن نہیں ہیں، آپ کے دین کے دشمن ہیں، کیونکہ صحابہ دین کی بنیاد ہیں۔ صحابہ دین کی بنیاد ہیں، صحابہ دین کی بنیاد ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اللہ نے شرط قرار دی ہے ہدایت پر پہنچنے کے لیے اور ہدایت یافتہ ہونے کے لیے اگر کوئی میرٹ اور معیار ہے تو وہ صحابہ کرام ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے جاگتے تھے، کیسے سوتے تھے، کیسے اٹھتے تھے، کیسے کھاتے تھے، آپ نے جہاد کن کیفیات کے ساتھ کیا، اپنے مال کو کہاں کس انداز سے خرچ کیا، حتیٰ کہ آپ اپنے گھر میں کیسے تھے، باہر کیسے تھے، یہ سارے جو سینکڑوں ہزاروں کیمرے لگا کر نبی پاک کی زندگی کو محفوظ کرنے والے ہیں، یہ صحابہ ہیں۔ اگر کیمرہ مشکوک ہو جائے تو ویڈیو پر کون اعتبار کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اعتماد کیسے ہوگا اگر ان کیمروں پر شک کیا جائے جنہوں نے اس ضابطے سے اور اس زاویے سے اور اس حفاظت کے ساتھ آپ کی ایک ایک بات کو، ایک ایک معاملے کو اس طرح سے نقل کیا۔ آج ہماری مسجد میں صبح ہوتا ہے درس، میرا خیال ہے حدیث کا، یہاں ہمارے مدرس اگر درس دیتے ہوئے کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو بیان کرتے کرتے یہ فرماتے ہیں کہ راوی یہ کہتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ٹیک لگا کر بیٹھے تھے اور آپ نے آدھی بات ٹیک لگا کر فرمائی اور باقی آدھی بات آپ نے سیدھے ہو کر ارشاد فرمائی۔ تو یہ کیفیت بھی بیان کرتا ہے، حالانکہ بات تو بات کی ہے، یہ آپ کی حالت بیان کرتا ہے۔ راوی بیان کرتے ہوئے نبی پاک کا قول، حدیث، فعل بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے یہ بات ہوئی، آپ کا چہرہ، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا، اس قدر باریک بینی سے ایک ایک کیفیت، جیسے بات کرتے ہوئے آپ کی پیشانی پر اگر شکن آ جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی شکن بھی بیان کی گئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کو کوئی بات بیان کرتے ہوئے آپ مسکرا اٹھے تو آپ کے نہ صرف مسکراہٹ بلکہ مسکراہٹ میں آپ کے سامنے کے دانت نظر آئے یا آپ کی داڑھیں نظر آئیں۔ بیان کرنے والے اس کیمرے نے اتنا محفوظ کیا کہ نبی پاک علیہ السلام کی مسکراہٹ بیان کی، آپ علیہ السلام کی مسکراہٹ ذرا اور کھل گئی تو آپ کی داڑھیں بیان کی، اللہ کے رسول اسلام رو پڑے، روتے ہوئے آپ کے اشک، آپ کے آنسو آپ کے چہرے پر گرے تو بیان کیا، اتنا روئے کہ داڑھی بھیگ گئی تو بیان کیا، اتنا روئے کہ زمین پر آنسو گرے تو بیان کیا، نبی پاک علیہ السلام کے سینے سے کون سی آواز روتے ہوئے اٹھتی ہے بیان کیا۔ اس لیے یہ کیمرے ہیں، اگر ان پر اعتماد نہ ہوگا، ان پر شک پیدا کر دیا جائے تو نبی پاک علیہ السلام کی سیرت کی یہ عمارت خالی ہوتی ہوئی دکھائی دے گی اور پھر مقصد حاصل ہو جائے گا ان شک پیدا کرنے والوں کا۔ اور یہ آپ کو کہتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ سیرت کلچر تھا، سیرت ان کا وہاں کا رہن سہن تھا، اصل چیز تو قرآن ہے۔ نانا یہ قرآن کو بھی نہیں مانتے، اس لیے کہ اسی قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جس نے میرے نبی کو دیکھنا ہے، جس نے میرے نبی کے مطابق عمل کرنا ہے، جس نے میرے نبی کو اپنا اسوہ حسنہ بنانا ہے، اسی کو کامیابی ملے گی۔ جو اللہ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والا ہے، وہ کیا کرے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام بنا لے، معاشرت میں اپنا امام بنائے، معیشت میں اپنا امام بنائے، عبادات میں اپنا امام بنائے، عقائد میں اپنا امام بنائے۔ ہر بات، عقیدہ لے تو نبی پاک سے، عبادت لے تو نبی پاک سے، اعمال لے تو نبی پاک سے، افعال لے تو نبی پاک سے۔ آپ کا سونا جاگنا بیٹھنا یہ اسی طرح سے کرے گا، پھر یہ سچا محب ہوگا، پھر یہ سچا ماننے والا ہوگا۔ اگر خالی بات قرآن کی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ سیدہ عائشہ سے پوچھا گیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کا رہن سہن کیسا تھا، آقا کیسے تھے، آپ کا مزاج کیسا تھا۔ بعد میں آنے والوں نے ایک صحابیہ سے، ام المومنین سے سوال پوچھا اور آپ نے اس سے سوال جواباً کیا، الزامی سوال کر دیا، کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟
جو میرے رب نے قرآن میں کان خلقہ القرآن، اس قرآن کی عینی تفسیر، اس قرآن کی شہادت اگر عمل سے لینی ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنا پڑے گا۔ اگر صحابہ پر شک ہو جائے، صحابہ کے ایمان پر شک ہو جائے تو ایمان باقی رہتا، کیونکہ وہ خود ایمان کی بنیاد ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے، جیسے میں معمول کے مطابق آپ سے یہاں سے شروع کرتا ہوں کہ دو طبقات اللہ نے چنے ہیں، دونوں اعلیٰ ہیں، اور کوئی اپنی مرضی سے ان طبقات میں داخل اور شامل نہیں ہو سکتا ہے۔ بعین ہی نبی پاک علیہ السلام وہ ہستی ہیں جو اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، وہ جو کرتے ہیں اللہ کے حکم اور اس کے فرمان کے مطابق کرتے ہیں۔ اور یہاں بھی اس بات کو یاد رکھیے گا، بعض لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحابہ کو نہ بھی مانیں تب بھی ہدایت پر ہوں گے، ہم صحابہ سے کچھ بھی نہ لیں تب بھی ہم ہدایت پر ہوں گے۔ بعض لوگوں نے غلط فہمی یہاں سے ہوئی کہ ہم صرف اپنی زندگی میں عدل قائم کر لیں تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اعدلوا هو اقرب للتقوی، اگر عدل قائم، عدل کیا ہے؟ عدل کس رویے کا نام ہے؟ بیوی کے ساتھ معاملات میں عدل کس کو کہتے ہیں؟ گھر کے معاملات میں عدل کس کو کہا جائے گا؟ انصاف کیا ہوتا ہے؟ کمانا کھانا، اس میں کیا عدل ہے؟ اللہ کی قسم نبی پاک کو چھوڑ دیں تو عدل کی سمجھ آ سکتی، نبی پاک کو چھوڑ دیں تو عدل کی سمجھ آ سکتی۔ اور نبی پاک علیہ السلام سے عدل کو سیکھا تو صحابہ نے سیکھا، انہوں نے سیکھا ہے۔ اگر ان کا سیکھا ہوا آپ نہ مانیں تو مجھے نبی پاک کی رات کی نماز دکھائیں، مجھے نبی پاک کے کھانے کے آداب بتائیں، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑوں کے اور لباس کے آداب سکھائیں۔ کوئی شخص دعویٰ کر دے، اور یہ قرآن مجید ہے، کوئی ایک عبادت، کوئی ایک عقیدہ خالی قرآن سے سمجھ کر دکھا دیں، یہ دھوکہ ہے، یہ فریب ہے کہ ہم قرآن پر، اور سنو اللہ کی قسم قرآن سب سے پہلی حدیث ہے۔ قرآن الواح پہ اترا، لوح پر لکھا ہوا آیا، کسی تختے پر لکھا ہوا آیا، کسی پیپر پہ، کسی کرتاس پہ لکھا ہوا آیا نہیں۔ قرآن کہاں آیا ہے؟ نازل بہ علی قلبک، ہم نے آپ کے دل پر اتارا ہے۔ اظہار کہاں سے ہوا؟ آپ کی زبان سے۔ اور اس کو کرتاس پر، شانے کی ہڈی پر، کھالوں پر اس کو نقل کی کس نے کیا؟ نبی پاک تو لکھ نہیں سکتے تھے، کس نے نقل کیا؟ یہ صدیق ہیں، یہ فاروق ہیں، یہ عثمان ہیں، یہ علی ہیں، یہ معاویہ ہیں، یہ طلحہ و زبیر ہیں، یہ لوگ نقل کرنے والے۔ اور اگر نقل کرنے والا نبی پاک کو پلٹ کے نہ سنائے، اس کی شہادت موجود نہ ہو، وہ قرآن کا حصہ بن سکتی؟ جو لکھا گیا، پھر میرے آقا کا معمول یہ تھا، پڑھو ذرا، پڑھ کے سناؤ کیا پڑھا ہے، کیا لکھا ہے۔ وہ پڑھ کے سناتا، دو گواہ موجود ہوتے، اور ان دو گواہوں نے سیدنا صدیق اکبر کے زمانے میں گواہی دی کہ ہمارے سامنے اس نے لکھا تھا، پھر اس نے پڑھ کے سنایا تھا، اور اس کے پڑھ کر سنانے پر جو نبی پاک نے تصدیق کی تھی، اس وقت ہم دو موجود تھے، پھر اس کو قرآن کا حصہ بنایا گیا۔ صرف ایک آیت ایسی ہے جس کے کوئی گواہ نہ ملے دو، لیکن جس کی گواہی ملی اس کی گواہی کو کائنات کے امام نے پہلے ہی دوہری گواہی قرار دیا ہے۔ یہ اتنا مضبوط نظام ہے، اور کہاں سے ہو کے آتا ہے؟ صحابہ سے۔ صحابہ کو درمیان سے نکال دو تو واسطہ ختم ہو جاتا ہے، واسطہ ختم ہو جاتا ہے، ایک لنک ختم ہو جاتا ہے۔ مجھے بتاؤ، اللہ اکبر، پیدا ہونے والے بچہ تو حرامی نہیں ہوتا، وہ تو حرام کاری کرنے والے ہوتے ہیں۔ کوئی سڑک پہ ملا پڑا ہوا بچہ مل جائے تو کون ہے جو اس کو اٹھا کر سینے سے لگائے، اس کو وہ سٹیٹس دے دے جو ایک جائز اور حلال بچے کو ملتا ہے؟ کیوں؟ واسطہ گم ہے، درمیانی لنک گم ہے۔ ماں کوئی نہیں، باپ کوئی نہیں، اس کا دعوے دار کوئی نہیں، یہ دین واسطے والا ہے۔
یہ دین لنک والا ہے، یہ دین سند والا ہے. اور امام کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم سے ہمیں صحابہ سے یہی سننے کو ملتا ہے کہ یہ دین یہ زندہ علم ہے، یہ زندہ سے آیا ہے. ہم نے نبی پاک سے اخذ کیا، نبی پاک نے جبریل سے اخذ کیا، اور جبریل نے حی قیوم سے اخذ کیا ہے. دنیا کا کوئی اور علم اللہ تک جا کے دکھائے ذرا، کوئی بتلائے. کسی کا حواس، کسی کی زبان، کسی کی سماعت، کسی کا تجربہ، کسی کا مشاہدہ، اس سے آگے کوئی کہانی نہیں. بہت سارے نظریات کے خالق، اس سے پیچھے کچھ نہیں، اس سے آگے کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہ وہ علم ہے جو صحابہ کے واسطے سے اللہ تک جاتا ہے. اور سنیے، نبی پاک علیہ السلام نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا یہودیوں کے 71 فرقے ہوئے. کتنے؟ اور عیسائیوں کے 72 اور مسلمانوں کے 73 ہوں گے. 73 ہوں گے مین بڑے. آگے شاخیں تو آپ دیکھ رہے ہیں. ایک اکیلے، میں کسی کا نام نہیں لیتا، کسی ایک مسلک کا ہی اٹھا لو، اس سے ماشاءاللہ 70 بنے ہوں گے. بنیادی بڑے عقائد، تبدیلی 73 ہوں گے. تفصیل اس میں ارشاد فرمائی کہ تم کیا کچھ کرو گے. اور آخر میں فرمایا کلہم فی النار. یہ سب کہاں ہوں گے؟ اللہ اکبر. بچے گا کون؟ الا ملۃ واحدہ، ایک ملت بچے گی. اب فکر پڑی صحابہ کو، اور یہ فکریں ساری صحابہ کو ہی پڑی. اللہ ان پہ رحم فرمائے. وہ جو نبی کے ساتھ ہیں، جنت کی ضمانتیں لینے والے ہیں، فکر پڑی ان کو کہ اتنا مشکل کام، 73 اور سب کے سب جہنمی، بچے گا ایک. من ہی ہے یا رسول اللہ، اللہ کے رسول وہ کون ہے؟ ہائے ہائے. اور آؤ، یہ ہے ہمارا مسلک، یہ ہے ہمارا نظریہ کہ صحابہ کو نکال کر دکھاؤ ذرا. کیا فرمایا میرے آقا نے؟ یہ نہیں کہا جو میرے دین پر ہوا، یہ نہیں کہا جو میرے طریقے پر ہوا. کیا فرمایا؟ اتنی شاندار بات فرمایا ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے، جس پر میں ہوں اور میرے. کیا مطلب اس بات کا؟ توحید کا عقیدہ جو میرا وہ صحابہ کا، رسالت کا عقیدہ جو میرا وہ صحابہ کا، نماز کیسے پڑھنی جو میں پڑھوں وہ صحابہ پڑھیں، اعمال کیسے جیسے میرے ویسے صحابہ کے. ایک ایک بات منہج میں، عقیدے میں، اعمال میں، فکر میں، نظریے میں، سوچ میں، عمل میں اگر مطابقت پائی جاتی نبی کے ساتھ کسی کی تو صحابہ کی پائی جاتی ہے. ما انا علیہ واصحابی، جو میں کر رہا ہوں، جو میرے صحابہ کرتے، جو اس پر رہا، وہ سنی ہو تو بھی کامیاب، وہ دیوبندی ہو تو بھی کامیاب. سن لو کسی خاص مسلک کا نام نہیں، یہ ملت کا نام ہے. عقیدہ نظریہ وہی رکھا، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ، آخرت کا عقیدہ، معاملات میں، اعمال و افعال میں جو اس ملت کی پیروی کرتا ہوگا، اللہ کی قسم جو اس ملت پر ہوا، نام کوئی بھی رکھ لیا، نام سے فرق نہیں پڑے گا. الا ملۃ واحدہ، یہ ایک ملت ہوگی. مسلک نہیں کہا، فرقہ نہیں کہا، یہ فرقہ ہوگا ہی نہیں. یہ الگ تھلگ ایک جماعت کھڑی ہوگی، اور اس کا نظریہ وہی ہوگا جو میرا اور میرے صحابہ کا. اتنی بڑی دلیل، گویا جو صحابہ کو جنتی نہ مانے وہ جنتی ہو سکتا؟ جو جنت جانا چاہتا اسے صحابہ کے قدموں کو پکڑنا ہوگا. الا ملۃ واحدہ. آگے بڑھیے، اور ایک نکتہ سمجھنے کی بات. صحابہ کیا تھے؟ کیوں بھائی؟ وہابی تھے، انکار کر رہے ہیں بلا. دیوبندی تھے، بولو. شیعہ تھے، سنی تھے، کیا تھے؟ سہروردی، کسی نے مدنی لکھا ہو، مکی. کیا تھے صحابہ؟
کس کے مقلد تھے؟ محمد رسول اللہ کے متبع. اور جب وہ مسلکوں کے بغیر جنتی ہو سکتے ہیں، تم کیوں نہیں ہو سکتے؟ ان کا نام مسلمان ہو تو مکمل ہے، تم کیوں نہیں مکمل ہوتے؟ وہ رسول اللہ کے طریقے پر نماز پڑھیں تو نماز صحیح، اور تمہیں بغداد سے ہو کر کیوں جانا پڑتا ہے؟ کیوں بھائی؟ ہے نا سوچنے کی بات. یہ سارے مسالک کب بنے؟ جب صحابہ چلے گئے، ضمانت رخصت ہوئی تو لوگوں نے اپنا اپنا جھنڈا کھڑا کر لیا. لیکن بچے گا کون جو آج بھی انہی کے راستے پر کھڑا ہو اور ان سب سے اپنے آپ کو الگ تھلگ کر کے اسی جماعت کی پیروی کرتا ہو؟ اور سن لو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازل ہوا کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا اس کے بعد کہ حق اس پر آ چکا، بینات آ چکی، ہدایت سمجھ میں آ گئی، جو میرے رسول کی مخالفت کرے گا. اور دوسری بات ارشاد فرمائی وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، ان مومنوں کا رستہ جو چھوڑے گا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، یہ نام رکھ لے جس کا بھی رکھنا چاہتا ہے، یہ جس کے بھی طریقے پر جانا چاہتا ہے چلا جائے، ہم ڈھیل دیتے چھوڑ دیں گے، اس کو آزاد کر دیں گے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، اس کو پلٹ کر روکیں گے بھی نہیں، ہدایت کے دروازے بند کریں گے. وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، جہنم کی طرف روانہ کر دیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، جو اللہ کے نبی کا طریقہ چھوڑے وہ بھی جہنم جائے گا، جو صحابہ کا طریقہ چھوڑے وہ بھی جہنم جائے گا. بڑی واضح بات. اور یہ بات میں اپنی فہم سے نہیں کہہ رہا، یہ اس آسمانی پیغام کا حصہ ہے. یہ میری بات نہیں، یہ میرا فہم نہیں. جس کا کوئی انکار کرے کہ جناب یہ تو آپ کا فہم ہے، یہ تو آپ کی سوچ ہے. اس قرآن نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کا رستہ چھوڑنے کا ایک ہی علاج ہے، جہنم. اور آگے بڑھیے. کیا اعتماد تھا صحابہ کو؟ اللہ اکبر، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. جنگ بدر کیسی قسمہ پرسی کا عالم ہے. لڑتے لڑتے ایک صحابی عکاشہ بن محسن یا عکاشہ بن محسن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی میری تلوار ٹوٹ گئی ہے، اب کیا کروں؟ امام کائنات کے پاس ایک چھڑی یا شاخ پڑی تھی، آپ نے اٹھا کر اس کو تھما دی، کہا جاؤ اس سے لڑو جا کر. وہ چھڑی کو دیکھتا ہے تو سوال نہیں کرتا. ذرا سمجھو اس بات کو، اور سمجھو بات ایسے نہیں بنے گی کہ تم سر دھنتے رہو، قرآن سنتے رہو، حدیث سنتے رہو، اور جب ماننے کی بات آئے تو سوال اٹھاؤ. سمجھو ذرا اس بات کو. چھڑی پکڑی تو کیا کہنا چاہیے تھا کہ اس سے کیا کروں جناب؟ ادھر مقابلہ تلوار سے، تیر سے، وہ لوہے کی بنی، اس ڈنڈے کے ساتھ کیا کروں؟ پلٹ کے سوال نہیں کرتا بلکہ پلٹ کے چل پڑتا ہے. اور عکاشہ کہتے ہیں میں پلٹ کے چل پڑا، میں نے اس ڈنڈے کو ہاتھ میں جب ہلایا، اس کو لہرایا تو وہ ایک چمکدار تلوار بن گئی. اعتماد کتنا ہے، صحابی کا اعتماد کیا ہوتا ہے، اور صحابہ کیوں اتنی عظمت پا گئے کہ پلٹ کر نبی کو سوال نہیں کرتے کہ یہ کیا کر رہے ہیں جناب، میں لکڑی سے لڑوں گا. اور پھر یہ تلوار ان کے پاس رہی، حتیٰ کہ ساری جنگوں میں عکاشہ اسی تلوار سے لڑتے رہے، اور پھر طلحہ اسدی کے خلاف لڑتے ہوئے اس جنگ میں آ کے شہید ہوئے. اتنا لمبا وقت یہ معجزہ قائم رہا. اور بھی مثالیں ہیں. یہ صحابی کا اعتماد ہے.
یہ یقین ہے اس کو نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر کہ اللہ کے نبی نے ڈنڈا پکڑایا تو یہ ڈنڈا ہو تو بھی اسی سے لڑوں گا. یہ تو بات ہی نہیں ہے. آپ سے کہا جائے پیارے نبی نے ملاوٹ سے منع کیا ہے تو سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ اب نبی کی بات مانوں یا کاروبار کو دیکھوں. کیوں جی؟ پڑتا ہے نا سوچ میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کاروبار کرتے ہوئے جھوٹی قسمیں مت کھا. جھوٹی ہی کیا سچی قسمیں کھا کر بھی کاروبار نہیں کرنا. لیکن اب گاہک راضی نہیں ہو رہا تو کیا کرتا ہے؟ قرآن کی قسم ہے, ایمان کی قسم ہے, مجھے اتنے میں ہی پڑی ہے. اللہ اکبر. نبی کی بات مان کر کاروبار کو شفاف کرتا. یہ جگا دیں ان کو, خالد صاحب کو. یہ سونے آئے ہوئے جاگ کے بیٹھے ہیں. اینک نظر والی ہے. اچھا چلیں جاگ کے بیٹھے ہیں, پتہ نہیں چلتا آپ سو رہے ہیں کہ بیٹھے ہیں. اعتماد, یہ جو شک کے ساتھ حدیث کو سنتا ہے, حدیث کو سنتا ہے پھر اپنے حالات کو پرکھتا ہے کہ میں اس پر عمل کر سکتا ہوں کہ نہیں. سچ بتاؤ یہ ایماندار ہے؟ اپنے بارے میں غور و فکر کرو. حدیث اس نے سنی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تین ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ, تین لوگوں سے اللہ کلام نہیں کرے گا. اب نبی کی بات میں کوئی شک ہے؟ ولا یزکیہم, اللہ ان کو پاک نہیں کرے گا. اللہ ان کو یعنی حساب ہی نہیں لے گا. ولا ینظر الیہم, اللہ ان کی طرف دیکھے گا ہی نہیں. کون ہے یہ؟ العاق لوالدیہ, ماں باپ کا نافرمان. دوسرا والمسبل الازار, اپنے کپڑے کو اپنے ٹخنوں سے نیچے رکھنے والا. تیسرا ومدمن الخمر, شراب میں دھت رہنے والا. حدیث سن لی اور 20 مرتبہ سنی. مسجد میں آیا تو شلوار کپڑے پینٹ اوپر, اور مسجد سے باہر گیا تو شک کس پہ کر رہے؟ یا نتیجہ جس نے بتلا دیا اس نتیجے پر اعتراض کر رہا ہے. صحابی کرتے ہیں ایسے تو ایمان کس کا بچے گا؟ جو صحابہ کی طرز پہ ہوا یا اپنی مرضی پر رہا. یہ میں نے آپ کو بس ایک نمونہ دکھایا ہے. کل وہ کیسے مانتے اور ہم کیسے مانتے ہیں. اور جنہوں نے پلٹ کے پوچھا نہیں آقا کیوں کہتے ہیں, کیوں کہا ہمارا تو رواج تھا, یہ نہیں کہا ہو کلچر والوں, کلچر کے نام پر حدیث کو منتبت کرنے والوں, پلٹ کر نہیں پوچھا کہ ہم میں جو طاقتور ہوتا تھا, ہم میں جو زیادہ عزت والا ہوتا تھا, اس کی عزت کا پیمانہ اور معیار یہ تھا کہ اس کے کپڑے زمین پر لٹکے ہوں, وہ زیادہ عزت والا زیادہ بڑا سردار سمجھا جاتا تھا. پلٹ کر نہیں پوچھا بلکہ پورے معاشرے نے, مردوں نے اپنے کپڑوں کو اپنے ٹخنوں سے بلند کر دیا ہے. کوئی ایک نہیں ملے گا, اور جہاں ملے گا اس کو کوئی نصیحت کرنے والا مل جائے گا. انہوں نے نہیں کہا کہ یہ کیوں, انہوں نے ایک بار کہا عرش والے کا پیغام ہے یدنین علیہن من جلابیبہن, آج کے بعد گھر سے نکلو تو اپنے چہروں کو ڈھانپ کر نکلو. پلٹ کر پوچھا کہ جناب یہ بوڑھی عورتوں کے لیے ہے یا جوان عورتوں کے لیے؟ یہ بچیوں کو معاف ہے نا, یہ 12-14 سال کی بچی پر تو فرض نہیں ہوا. یہ جوان عورت اپنے شوہر کی مرضی کے ساتھ اگر اس کی سواری پر بغیر پردے کے جائے تو آپ کو کیا اعتراض؟ جس کی بیوی ہے اس کو اعتراض نہیں. نہیں, سیدہ عائشہ فرماتی ہیں رات کو حکم ہوا, رات کو تلاوت کی گئی آیت, اور صبح فجر کی نماز پر آنے والی انصار کی عورتوں پر اللہ رحم فرمائے,
رات رات میں بیٹھ کر اپنے سوئی دھاگے سے اپنی چادروں کو بڑا کر کے صبح جب نماز پڑھنے آئیں تو اپنے آپ کو ڈھانپ کر آئیں، اپنے چہروں کو چھپا کر آئیں، اور ایسے لگتا تھا وہ ایسے ساکت سروں والی لگتی تھی جیسے ان کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوں۔ یہ تھا وہ معاشرہ جن کو نبی پر اعتماد تھا۔ پلٹ کر نہیں پوچھا کون سی شراب حرام ہے جناب، وہ جو تھوڑا سا نشہ دے وہ یا زیادہ نشہ دینے والی؟ جو آدھی نشئی کو 2 گلاس نشہ نہیں دیتے وہ جائز ہوئے؟ اللہ کی قسم ہے، انس کہتے ہیں میں اپنے ستیلے باپ کو کچی کھجور کی شراب پلا رہا تھا، گلی میں گزرنے والے نے پیارے نبی کا فرمان سنایا کہ اللہ نے، اس کے رسول نے آج کے بعد شراب کو حرام کر دیا ہے، میرے ستیلے باپ نے وہیں سے جام الٹ دیا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ ابھی